اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا، اور اسی طرح ہم نے آزمایا بعضهم ان میں سے بعض کو ببعض بعض کے ساتھ، لیقولوا تاکہ وہ کہیں أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا، کیا یہی وہ لوگ ہیں کہ احسان کیا اللہ نے ان پر من بیننا ہم میں سے یہی چند لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہم میں سے، یعنی ہمیں چھوڑ کر ہم پر تو انعام نہیں کیا اور ان پر انعام کیا۔ اصل میں آپ کو معلوم ہے موضوع پچھلی آیت نمبر 52 سے 52 سے جاری ہے، اور موضوع یہ جاری ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ایمان لانے والے لوگ جو ہیں وہ ظاہری طور پر دنیاوی طور پر زیادہ مالدار نہیں ہیں، وہ غریب مسکین ہیں، ان کا کوئی دنیاوی سٹیٹس نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں تو دنیاوی سٹیٹس نہیں دیکھا جاتا۔ اللہ کے ہاں تو بہتری کا اور بلندی کا معیار تقویٰ ہے۔ اللہ کے ہاں تو سب سے معزز وہ ہے جو جتنا بڑا متقی ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ تو اب آپ اگر کفار کے سرداروں کو، قریش مکہ کو اگر آپ دعوت دیں اور وہ آگے سے یہ اعتراض کریں کہ ہم آپ کی دعوت تب سنیں گے، ہم آپ کے پاس تب بیٹھیں گے جب آپ ان غریبوں کو، دنیاوی طور پر جو غریب ہیں، جو ہمارے سامنے دنیاوی طور پر کوئی حیثیت نہیں رکھتے، جب تک آپ ان کو اپنے سے دور نہیں کریں گے ہم اس وقت تک آپ کی بات نہیں سنیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ان کے پیچھے لگ کر، کفار کے سرداروں کے پیچھے لگ کر، آپ نے ان غریب مسلمانوں کو، چاہے وہ دنیاوی طور پر غریب ہیں، ظاہری طور پر ان کی دنیا کے اندر کوئی زیادہ سٹیٹس، کوئی زیادہ اہمیت نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں ان کا بہت بلند مقام ہے، اللہ کے ہاں وہ بہت بلند مقام کے حامل ہیں، تو آپ انہیں دھتکار نہیں سکتے، آپ انہیں دھتکاریے نہیں، نہ آپ کا حساب ان پر ہے نہ ان کا حساب آپ پر ہے۔ اگر آپ نے انہیں دھتکارا، اگر آپ نے انہیں دور کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو سمجھتے تھے اور ان چیزوں پر عمل بھی کرتے تھے۔ آپ کو ہدایت ہے اور آپ کے ذریعے سے پوری امت کو بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ بھی جو ہے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ مال و دولت کی وجہ سے کسی کو عزت دی جائے، چاہے وہ دیندار ہے کہ نہیں۔ اصل عزت، اصل مقام وہ دینداری اور تقویٰ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور خاص طور پر یہ مغالطہ جو شیطان کی طرف سے، یہ دھوکہ جو شیطان کی طرف سے دیا جاتا ہے دعوت کے لیے، کہ اگر آپ نے دعوت دینی ہے سرداروں کو، صاحب اقتدار لوگوں کو، صاحب مال لوگوں کو، تو پھر دعوت کی غرض سے آپ غریبوں کو اپنے سے دور کر لیں، آپ جو ہے وہ غریبوں کو دور کریں گے تو پھر لوگ آپ کی بات سنیں گے۔ تو دعوت کی ایک ٹیکنیک، دعوت کی ایک اسٹریٹجی کے طور پر بعض فوائد حاصل کرنے کے لیے کہ ممکن ہے کہ صاحب اقتدار لوگ مسلمان ہو جائیں، تو یہ ایک دھوکہ ہے جو شیطان کی طرف سے وسوسہ ہے۔ دعوت بھی اگر دینی ہے تو دعوت بھی اسی طریقے سے دینی ہوگی جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے اور جس طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا۔ تو ان آیات کریمہ میں بہت بلند مقام واضح کیا گیا ہے ان غریب مسکین لوگوں کا دنیاوی طور پر، کہ جو دنیاوی طور پر تو ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، لیکن اللہ کے ہاں ایمان کی وجہ سے، تقویٰ کی وجہ سے ان کا مقام بہت بلند تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا۔ اسی طرح ہم نے آزمائش کی ان میں سے بعض کی بعض کے ساتھ۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ بدبخت، بد نصیب رہ گئے کہ وہ ایمان نہ لائے، اور جو دنیاوی طور پر
غریب ہیں اور ان کی دنیاوی کوئی اسٹیٹس نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اللہ نے انہیں ایمان کی توفیق دی، اللہ نے ان کے دل کو کھول دیا اسلام کے لیے، اللہ کے ہاں ان کا مقام بہت بلند ہو گیا، تو یہ آزمائش ہے کہ اب لوگ مال والوں کو، اقتدار والوں کو اہمیت دیتے ہیں کہ لوگ ایمان والوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا تو کرائٹیریا اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا اللہ کے ہاں کس چیز کی اہمیت ہے، اسلام میں کس چیز کی اہمیت ہے، تو اللہ کی طرف سے یہ آزمائش ہے۔ اور آزمائش کیا ہے کہ یہ جو مالدار کفار ہیں، سردار قسم کے لوگ ہیں، وہ یہ کہیں کہ کیا اللہ نے ہمیں چھوڑ کر ہم ہی میں سے ان غریبوں کو چن لیا ہے احسان کرنے کے لیے، اور اللہ نے ان پر احسان کر دیا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ مال ہمارے پاس ہو، جو بندہ مالدار ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ عقل بھی ساری وہ میرے پاس ہی ہے۔ کہتے ہیں کہ جس کے گھر دانے اس کے بچے بھی سیانے۔ تو جو بندہ مالدار ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتا ہے، اس کے لیے یہ ہضم کرنا ہی بڑا مشکل بلکہ ناممکن سا ہو جاتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہے، اگر میرے پاس اقتدار ہے، تو مجھ سے بڑا عقل مند کون ہے؟ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی، اگر مجھے اسلام کے اندر اٹریکشن نظر نہیں آ رہی، تو ایک غریب شخص جو دنیاوی طور پر مجھ سے بہت نیچے ہے، وہ اسلام قبول کر کے، وہ ایمان لا کر، وہ تقوی کی بنا پر مجھ سے افضل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بہت بڑا دھوکہ مغالطہ ہے جو شیطان کی طرف سے مالدار غیر مسلموں کے دلوں میں ڈالا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر کیا ہے، ایک تو یہاں ذکر کیا اس آیت کریمہ میں، اور یہی موضوع جو ہے وہ سورہ احقاف میں بھی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ سورہ احقاف آیت نمبر 11، وقال الذین کفروا للذین آمنوا، اور کہا کافروں نے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، لو کان خیرا ما سبقونا الیہ، کہ اگر اس میں کوئی خیر ہوتی، یعنی ایمان میں اور اسلام میں، ما سبقونا الیہ، تو یہ ہم پر سبقت نہ لے جا سکتے۔ یعنی مراد یہاں وہ کفار ہیں جو مالدار ہیں دنیاوی طور پر، بڑی نعمتیں ہیں ان کے پاس، اور ایمان والوں سے مراد وہ غریب قسم کے مسلمان ہیں جن کے پاس دنیاوی کوئی اسٹیٹس نہیں ہے، کوئی دنیاوی طور پر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق دی ہے، متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو اب کافر ان کے بارے میں کہتے ہیں، کافر سردار قسم کے لوگ، وہ ایمان والوں، غریب ایمان والوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر کہ ایمان میں کوئی خیر نہیں ہے، اگر کوئی خیر ہوتی تو ہم تو دنیا میں مالدار ہیں، صاحب اقتدار ہیں، اور ہم سے بڑا عقل مند کون ہے؟ اگر ایمان میں، اسلام میں کوئی خیر ہوتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں کوئی خیر ہوتی، سب سے پہلے ہم عقل مند لوگ ہیں، ہم اس خیر کو قبول کرتے۔ جب ہم نے اس خیر کو قبول نہیں کیا، جب ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں آئی، تو اس میں خیر نہیں ہو سکتی، اور یہ لوگ ہم سے افضل کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑا دھوکہ ہے شیطان کا۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، اور جب وہ ہدایت یافتہ نہیں ہوئے اس کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، اس ایمان کے ساتھ، فَسَيَقُولُونَ هَذَا إِفْكٌ قَدِيمٌ، تو وہ کہیں گے، ان قریب وہ کہیں گے یہ تو بہت پرانا جھوٹ ہے۔ یعنی جب وہ اسلام کو قبول نہیں کریں گے تو ان کے نزدیک ان کی خواہش، ان کا عمل وہ معیار ہے، اللہ کے نزدیک تو معیار ایمان اور تقوی ہے، لیکن ان بدبختوں کے نزدیک اللہ نے ان کی مال و دولت، ان کے اقتدار کی وجہ سے انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے۔ بجائے اس کے کہ یہ اللہ کے انعامات کا شکریہ ادا کریں اور سمجھیں کہ اللہ کا ہم پر احسان ہے، اللہ نے ہم پر انعام کیا ہے، انعامات کر کے، دنیاوی انعامات کر کے، اقتدار کر کے، تو ہماری ذمہ داری کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور ہم اللہ پر ایمان لیں اور اللہ کی باتیں مانیں۔ بجائے اس کے کہ ان کا یہ رویہ ہو، ان کا رویہ اس کے بالکل الٹ ہوتا ہے۔ جتنے وہ مالدار ہوتے ہیں، جتنا ان کے پاس اقتدار اور نعمتیں ہوتی ہیں، اتنا وہ اللہ سے دور ہوتے ہیں، اتنا وہ سرکش اور طغیانی کا شکار ہوتے ہیں۔ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی، بجائے اس کے کہ وہ اللہ کو، اللہ کی وحی کو، اللہ کے قرآن کو، نبی کو معیار مانے، وہ اسے معیار ماننے کی بجائے وہ اپنی ذات ان کے نزدیک سب سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ وہ اپنے آپ کو ہی، اپنی خواہش کو ہی اپنا معبود بنا لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں ہی معیار ہوں،
وہ کہتے ہیں جب مجھے ہدایت نہیں ملی، جب میں نے اسلام قبول نہیں کیا تو پھر یہ اسلام میں کوئی خیر نہیں ہے، پھر یہ تو بہت پرانا جھوٹ ہے، ولیعذ باللہ۔ یہی بات اللہ تعالیٰ نے یہاں نقل کی ہے کہ یہ آزمائش ہے بعض کی بعض کے ساتھ، تاکہ وہ کہیں کہ کیا یہ وہ لوگ ہیں، یعنی ہؤلاء سے مراد یہ غریب قسم کے لوگ، کیا یہ وہ لوگ ہیں من اللہ علیہم، احسان کر دیا اللہ نے ان کے اوپر، من بیننا، ہم میں سے، ہمیں چھوڑ کر ان پر احسان کر دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم مالدار ہوں، ہم اقتدار والے ہوں، عقل مند ہوں، اور یہ جن کے پاس بقول ان کے نہ کوئی مال و دولت ہے، نہ کوئی ان کے پاس کوئی عقل مندی ہے، تو یہ ہم سے عقل مند ہو کر ہم سے افضل کیسے ہو سکتے ہیں؟ بلکہ جب انسان اس نہج پہ پہنچ جاتا ہے، اس پوزیشن میں پہنچ جاتا ہے، وہ صرف ایمان والوں کو ڈیگریڈ نہیں کرتا، بلکہ وہ تو اللہ معاف کرے اللہ کے انبیاء کرام علیہ السلام کو ڈیگریڈ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں، میں نے پچھلے لیکچر میں بھی ذکر کیا تھا کہ یہ لوگ صرف ایمان والوں غریب ایمان والوں کو ڈیگریڈ نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ لوگ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیگریڈ کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف میں ان کا قول نقل کیا ہے، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ وہ کہتے تھے کہ سورہ زخرف آیت نمبر 31، وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن دونوں بستیوں، یہ جو مکہ اور طائف کی بستیاں ہیں، قریب قریب بستیاں تھیں، جس طرح اسلام آباد اور راول پنڈی دو قریب قریب شہر ہیں، اس طرح مکہ اور طائف دو قریبی بستیاں تھیں۔ تو فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں بدبخت کہ یہ قرآن دونوں بستیوں میں سے، مکہ اور طائف میں سے، علی رجل من القریتین عظیم، دونوں بستیوں میں سے کسی عظیم آدمی پر کیوں نہیں اترا، والعیاذ باللہ۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے نزدیک عظمت کا معیار کیا ہے؟ تمہارے نزدیک عظمت کا معیار مال و دولت ہے۔ اللہ نے جس کو نبی بنایا ہے وہ عظیم ہے، اگر تم اسے عظیم نہیں مانتے تو نہ مانو۔ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا اللہ کی رحمت کو وہ تقسیم کریں گے؟ یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی دلیل ہے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، کوئی سردار قسم کا شخص ہونا چاہیے تھا جس پر قرآن اترتا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان اس نہج پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ مال و دولت کی وجہ سے اپنے آپ کو ہی سب کچھ سمجھنا شروع کر دے، اپنے آپ کو سب سے بڑا عقل مند سمجھے، اور وہ سمجھے کہ بس میں اور میرا کہا ہوا وہی سب سے بہتر ہے، اور میں ہی معیار ہوں، میری عقل ہی معیار ہے، پھر وہ صرف ایمان والوں کو ڈیگریڈ نہیں کرتا، پھر وہ انبیاء کرام علیہ السلام کو، جن سے افضل کون ہو سکتا ہے، وہ ان کو بھی ڈیگریڈ کرتا ہے۔ اللہ اس کا جواب کیا دیتے ہیں؟ الیس اللہ بعلم بالشاکرین، کیا نہیں ہے اللہ جاننے والا شکر گزار لوگوں کو؟ شکر گزار لوگوں کو اللہ سے بڑھ کر جو ہے وہ کون جانتا ہے؟ تو اللہ کے نزدیک اصل معیار مال و دولت نہیں ہے، وہ تو آزمائش ہے سراسر۔ اللہ جس کو چاہے مال دے کر آزمائیں، جس کو چاہے اللہ مال لے کر آزمائیں، لیکن مال و دولت تو اس کا ہونا نہ ہونا تو آزمائش ہے، لیکن شکر گزار کون ہے، اللہ کی بات ماننے والا کون ہے؟ اللہ کے ہاں تو اس کی قدر ہے، اللہ کے ہاں تو اس کی اہمیت ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور اگر تم ایمان لے آؤ۔ وکان اللہ شاکرا علیما، اور اللہ تعالیٰ بہت قدردان ہیں، بہت جاننے والے ہیں۔ تو یہ جو مسلمان لوگ ہیں، چاہے وہ ظاہری طور پر غریب ہی کیوں نہیں ہیں، چاہے دنیاوی طور پر ان کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، لیکن اللہ کے شکر گزار تو ہیں، تو اللہ کے نزدیک شکر گزاروں کی اہمیت ہے۔ تو کیا اللہ شکر گزاروں کو نہ جانے؟ اللہ ان کو چھوڑ کر تم مالدار لوگوں کو صرف تمہارے مال کی وجہ سے عزت دے دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو ان آیات میں سراسر ایمان والوں کی عظمت اور ان کا مقام ہے، چاہے وہ کتنے ہی غریب کیوں نہ ہو۔ اصل اہمیت ایمان اور تقوی کی ہے، چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ مالدار ہو۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور جب آئیں آپ کے پاس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، وہ لوگ جو ایمان لائیں ہماری آیتوں پر، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ کہیے سلامتی ہو تم پر۔ سبحان اللہ بحمدہ، دیکھیے کتنا بلند مقام ہے اللہ کے نزدیک ایمان والوں کا، جو اللہ کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں، چاہے ان کا دنیا میں کوئی سٹیٹس ہے کہ نہیں، چاہے دنیاوی طور پر وہ مالدار ہیں کہ نہیں۔ اور زیادہ تر چونکہ مسلمان
نبیوں پر ایمان لانے والے وہ کم تر ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی انہیں دنیا میں کم تر نہ سمجھے۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا کیا مقام ہے، ان کا اللہ کے ہاں کیا سٹیٹس ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں آپ کے پاس وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیتوں پر، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، بس آپ کہہ دیجئے سلامتی ہو تم پر، یعنی آپ انہیں سلام کہیں، یہ ان کا مقام ہے کہ نبی سلام کہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ نبی سے بھی افضل ہیں، نبی سب سے افضل ہوتا ہے، نبوت سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے۔ اور پھر جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہو جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، لیکن اس سے مومنوں کے سٹیٹس اور مومنوں کے مقام کا پتہ لگتا ہے جو اللہ کے ہاں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو ڈیگریڈ نہ کیا جائے، ان کو کم تر نہ سمجھا جائے دنیاوی ان کی حیثیت کی وجہ سے۔ اگر یہ مومن ہیں، اگر اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو اللہ کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے، کیونکہ اللہ کے ہاں جو اصول ہے ایمان اور تقوی ہے، عزت اور شرف کا۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، عزت تو ساری کی ساری اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے، منافق لوگ جانتے نہیں ہیں۔ کتنا بڑا مقام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ایمان والے آپ کے پاس آئیں آپ انہیں سلام کہیں۔ یا تو مراد یہ ہے کہ آپ سلام میں پہل کریں، آپ انہیں سلام کہیں، ان کا اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے۔ اور یا مراد یہ ہے کہ جب وہ آپ کے پاس آئیں اور وہ آپ کو سلام کہیں، جیسے اسلام کا ایک طریقہ ہے، تو آپ جواب میں انہیں سلام کا جواب دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلام میں پہل کرنا ہو مراد ہو تب بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے سلام کا جواب دینا تب بھی، دونوں صورتوں میں یہ ان کا بہت بلند مقام ہے۔ ان کے سلام ایک دعا ہے، چاہے وہ ابتداءً کہا جائے، ابتدا کرتے ہوئے کسی کو دعا دی جائے، یا کسی کے جواب میں کوئی سلام کرے اور جواب میں اسے وعلیکم السلام کہا جائے، دونوں صورتوں میں سلام ایک دعا ہے۔ اور نبی اللہ تعالیٰ تو گناہ گاروں کی دعائیں سن لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ تو غیر مسلموں کی دعائیں بھی سن لیتے ہیں، لیکن جب دعا کرنے والا، سلامتی بھیجنے والا، چاہے وہ ابتداءً ہو چاہے وہ جواباً ہو، وہ اللہ کا نبی ہو اور وہ سید الانبیاء والمرسلین ہو، تو پھر ایسے لوگوں کے مقام کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے۔ فرمایا کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، لکھ دیا ہے تمہارے رب نے علی نفسہ اپنے نفس پر، الرحمہ رحمت کو، انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، کہ بے شک جو بھی عمل کرے گا تم میں سے برا، بجہالۃ نادانی میں، جہالت میں، ثم تاب من بعدہ پھر وہ توبہ کر لے، رجوع کر لے اللہ کی طرف، من بعدہ اس کے بعد، یعنی برائی کرنے کے بعد، برا عمل کرنے کے بعد، وَأَصْلَحَ اور اصلاح کر لے، فَأَنَّهُ غَفُورٌ الرحیم، بس بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ غفور الرحیم، بہت بخشنے والے، رحیم بہت رحم کرنے والے ہیں۔ اس اگلے جملے میں بھی ایمان والوں کا مقام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف انہیں سلام نہ کہیں یا ان کے سلام کا صرف جواب نہ دیں، بلکہ آپ انہیں یہ بھی بتائیے کہ تمہارا رب تو تم پر بڑا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، لکھ دیا ہے، طے کر دیا ہے تمہارے رب نے علی نفسہ اپنے نفس پر، الرحمہ رحمت کو، تمہارے رب نے تو تمہارے لیے اپنے نفس پر رحمت کو لازم کر دیا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین القاہر ہیں، القادر ہیں، فعال لما یرید ہیں، جو چاہیں وہ کریں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، زمین و آسمان کے رب ہیں، خالق ہیں، مالک ہیں، سب کچھ ہیں۔ اللہ پر، اللہ کے مخلوق میں سے کوئی چیز لازم نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مخلوق میں سے کہ اللہ اپنے اوپر اس بات کو لازم کر لیں، لیکن اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے احسان کرتے ہوئے اپنی مخلوق پر، اگر اللہ مخلوق میں سے بعض مخلوق کے لیے اللہ فرمائیں کہ میں نے فلاں کے لیے اپنے نفس پر رحمت کو لازم کر دیا ہے، تو اللہ رب العالمین کا یہ فضل اور احسان ہے اللہ کے نیک بندوں کے لیے، اور اس میں اللہ کے نیک بندوں کی پھر اللہ کے ہاں کیا قدر ہے اور کیا شان ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں بتائیے کہ لکھ دیا ہے تمہارے رب نے اپنے نفس پر رحمت کو،
تو یہ بات یاد رکھیے کہ ویسے تو اللہ نے عمومی طور پر اپنے نفس پر رحمت کو لکھ دیا ہے. جب حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے عرش پہ یہ بات لکھ دی کہ ان رحمتی تغلب غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہوگی، تو اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر حاوی ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ یہ اللہ کی رحمت جو ہے یہ کن لوگوں کو اپنی چھاؤں میں لیتی ہے اور کن لوگوں پر اللہ کی رحمت برستی ہے. اللہ کی در حقیقت جو اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہ ایمان والوں پر ہوتی ہے. دنیا میں بعض اوقات جو ہے وہ غیر مسلم بھی، اللہ کے نافرمان بھی وقتی طور پر آزمائش کے لیے اللہ کی بعض رحمتیں ان کو مل جاتی ہیں دنیا میں، لیکن آخرت میں ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہوتا ہے. آخرت میں اللہ کی رحمت صرف ایمان والوں کے لیے ہے، وہ اللہ کے نافرمانوں کے لیے، کفار کے لیے نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ مومنوں کے ساتھ رحم کرنے والے ہیں. اور اللہ فرماتے ہیں سورہ اعراف کے اندر، سورہ اعراف آیت نمبر 156، اللہ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے ہر شے کو وسعت میں لے لیا ہے. لیکن یہ رحمت کس کے لیے ہوگی؟ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ. ان قریب میں اپنی اس رحمت کو لکھ دوں گا، لازم کر دوں گا. کتابہ کا مطلب لازم کرنا. میں اس رحمت کو لازم کر دوں گا کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. الذین یتبعون الرسول، وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی، جو رسول بھی ہے، نبی امی ہے، جس کی صفات کو وہ تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے اللہ نے اپنی رحمت کو لازم کر دیا ہے. تو یہی میں نے وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کی رحمت دنیا کے اندر کفار بھی اللہ کی رحمت میں سے کچھ انہیں مل جاتا ہے، لیکن اگر وہ ایمان نہ لائیں تو یہ آزمائش کے لیے دنیا میں انہیں ملتا ہے، لیکن پھر ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہوتا. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار. حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ تعالیٰ مکہ مکرمہ کو امن والا شہر بنا دے اور اہل مکہ کو پھلوں کا رزق دے. حضرت ابراہیم نے دعا کی تھی اے اللہ تعالیٰ صرف ایمان والوں کو پھلوں کا رزق دینا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. اللہ نے جواب دیا قَالَ وَمَنْ كَفَرَ، اللہ نے فرمایا جو کافر ہے اس کو بھی دوں گا، یعنی دنیا میں. قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، اس کو میں تھوڑا سا فائدہ دوں گا، یعنی دنیا کا. دنیا میں جتنا فائدہ ہو تھوڑا فائدہ ہوتا ہے آخرت کے مقابلے میں. ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر میں اسے آگ کے عذاب کی طرف مجبور کر دوں گا، یعنی آخرت میں. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے. تو اللہ کی رحمت دنیا اور آخرت دونوں میں اگر وہ ہے تو صرف ایمان والوں کے لیے ہے. تو یہاں ایمان والوں کا مقام اور فضیلت بیان ہو رہی ہے، چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہوں. ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ انہیں سلام کہیں اور انہیں یہ بتائیں کہ تمہارے رب نے اپنے نفس پر رحمت کو لازم کر دیا ہے تمہارے لیے. اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ اس کی ایک صورت یہ بھی ہے انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، کہ اگر کوئی عمل کرے تم میں سے برا، بجہالۃ، جہالت کی وجہ سے. دیکھیے انسان بندہ بشر ہے، وہ اللہ کا بندہ بھی ہو، ایمان والا بھی ہو، تو بطور بشر اس سے غلطی ہو جاتی ہے، بتقاضۂ بشریت اس سے اللہ کی نافرمانی ہو جاتی ہے. ثم تاب من بعدہ، پھر وہ توبہ کر لے اس کے بعد، واصلح، اور اصلاح کر لے، فانہ غفور الرحیم، بس بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا. اللہ نے بتایا کہ ایمان والا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غلطی ہی نہ ہو سکے، انسان معصوم ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا. ایمان والا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بات ہے کہ انسان، جیسے میں نے پیچھے بھی ذکر کیا تھا، کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے خاص طور پر، وہ گناہ نہیں کر سکتا. لیکن اگر بتقاضۂ بشریت، اگر بھول کر، جہالت کی وجہ سے غلطی ہو جائے، لغزش ہو جائے، تو پھر ایسا شخص جو ہے وہ پھر اس غلطی پر برقرار نہیں رہ پاتا. اس کو ایک تڑپ اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے کہ میں
کسی طرح اللہ سے اپنے اس غلطی، اس لغزش کی معافی مانگ لوں. میں کسی طرح موت کا مجھے پتہ نہیں ہے موت کب آ جائے، میں موت سے پہلے پتہ نہیں موت کب آتی ہے، آج میں زندہ بھی رہ پاتا ہوں کہ نہیں رہ پاتا، کسی طرح میں اس گناہ کی نحوست سے اور میں اس لغزش کے وبال سے میں کس طرح اپنے آپ کو بچا سکوں. اس کو ایسی تڑپ لگ جاتی ہے کہ پھر اس کو چین نہیں آتا جب تک اللہ سے توبہ نہ کر لے، اور وہ توبہ کرتے ہوئے بڑی سے بڑی قربانی پر تیار ہو جاتا ہے. جیسے پچھلے لیکچرز میں نے سیدنا مالک بن مائز اسلمی جن سے زنا ہو گیا تھا، اور وہ غامدیہ، وہ خاتون جنہوں نے اللہ سے بہت بڑی توبہ کی تھی، ان سے بتقاضۂ بشریت غلطی ہو گئی، زنا ہو گیا، لیکن دیکھیے ان کو چین نہیں آیا جب تک انہوں نے اس نحوست کو، اس برے عمل کی نحوست کو اپنے سے دور نہیں کر لیا. چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی سزا تو پھر رجم ہے، انہوں نے کہا ہمیں رجم ہونا منظور ہے، لیکن ہم اللہ کے پاس پاک صاف ہو کر پہنچنا چاہتے ہیں. تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اگر کوئی شخص اس سے برائی ہو جائے چھوٹی بڑی جہالت کی وجہ سے، بتقاضۂ بشریت، نادانی سے، پھر وہ توبہ کر لے اس کے بعد اور اپنی اصلاح کر لے، تو پھر اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے. اللہ کو گناہ معاف کرتے ہوئے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. انسان زمین گناہوں کی بھر کے لے آئے، زمین آسمان کے درمیان خلا گناہوں سے بھر جائے، تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر کوئی شخص توبہ کرے اللہ معاف کر دے. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا. اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، اللہ تو سارے ہی گناہ معاف کر دیتے ہیں. دوسری آیت کریمہ میں فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. میں بہت معاف کرنے والا ہوں اس شخص کو جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے، نیک عمل کرے، ہدایت یافتہ ہو جائے، اپنی اصلاح کر لے، تو میں معاف کر دیتا ہوں اس کو. بلکہ اللہ صرف معاف نہیں کرتے، اللہ رب العالمین اگر کوئی بندہ توبہ کر لے غلطی سے، گناہ سے، اللہ رب العالمین اس کی اس غلطی، اس گناہ کو نیکی سے بدل دیتے ہیں. چھوٹی غلطی ہو تو چھوٹی نیکی سے، بڑی غلطی ہو تو بڑی نیکی سے بدل دیتے ہیں. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. تو یہ اللہ کی رحمت جو مومنوں کے لیے خاص ہے، توبہ کرنے والوں کے لیے خاص ہے. پتہ لگا اس آیت کریمہ سے کہ مومن ہونے کا مطلب، اللہ کے ولی ہونے کا مطلب، بلکہ اللہ کے نبی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس غلطی نہیں ہو سکتی. انسان سے، مومن سے، ولی سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، بلکہ نبی سے بھی بشری معاملات میں کوئی ایسا کام ہو جاتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ تنبیہ فرماتے ہیں. نبوی معاملات میں، اللہ کی طرف سے وحی کے معاملات میں معصوم ہوتا ہے، نہ بھول سکتا ہے، نہ اس میں اس کو غلطی لگ سکتی ہے، اللہ کی طرف سے حفاظت ہوتی ہے. ورنہ سیدنا آدم علیہ السلام سے بھی نبی ہونے کے باوجود لغزش ہوئی، اللہ نے تنبیہ فرمائی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ غلطی ہونا یہ ایمان کے، نیکی اور تقوی کے منافی نہیں ہے. غلطی ہونا بڑی بات نہیں ہے، غلطی ہو جاتی ہے. مومن کوشش کرتا ہے بچنے کی، لیکن بتقاضۂ بشریت غلطی ہو جاتی ہے. غلطی ہونا بڑی بات نہیں ہے. یہ نہیں کہ غلطی ہو گئی بس سب کچھ ختم ہو گیا، اب انسان مایوس ہو جائے شیطان کی طرح کہ اب بس اللہ نے مجھے دھتکار دیا ہے. بڑی سے بڑی غلطی ہو جائے، اللہ معاف کرے، تو اللہ کی رحمت سے مایوسی یہ کفر ہے حقیقی. ابلیس نے یہی کام کیا تھا، مایوس ہو گیا تھا. ایک مومن بندہ، وہ اس سے غلطی ہو جائے، وہ اللہ کی رحمت کا پلو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑتا، اور وہ امید میں رہتا ہے کہ اللہ میں توبہ کروں گا، اللہ مجھے معاف کریں گے، اور وہ توبہ کرتا ہے، اللہ معاف کر دیتے ہیں. صرف معاف نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی لغزش کو، اس کی غلطی کو نیکی سے بدل دیتے ہیں، اور اللہ پرانا مقام بلکہ اس سے بہتر مقام دوبارہ عطا کر دیتے ہیں. سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی. اللہ نے پھر چن لیا ان کو، اللہ نے رجوع فرمایا ان پر، اللہ نے ہدایت دی. تو یہ اللہ کی رحمت اور یہ اللہ کی عظیم صفت ہے، اور یہ مقام ہے اللہ کے ہاں مومنوں کا. فرمایا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ. اسی طرح ہم کھول کھول کر آیتیں بیان کرتے ہیں
اور تاکہ واضح ہو جائے رستہ مجرمین کا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ آیات، احکام، ایمان والوں کے لیے اللہ کتنے رحیم ہیں، مومن اور کفار کا کیا فرق ہے، اللہ کے یہاں اصل اہمیت کس بات کی ہے، یہ جو آیات ہیں اور آیات کی وضاحت ہے اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، اور اللہ چاہتے ہیں کہ مجرمین کا رستہ واضح ہو جائے ایمان والوں سے، ایمان والے اور مومنین نکھر جائیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے ان چیزوں کو بڑی وضاحت سے بیان فرمایا ہے۔ آگے فرماتے ہیں قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اعلان کر دیجئے، انی نُهِیتُ، مجھے روک دیا گیا ہے، مجھے منع کر دیا گیا ہے۔ نُهِیتُ نہیں سے ہے روکنا، یہ پیسو وائی سے مجہول ہے۔ مجھے روک دیا گیا ہے ان اعبد الذین، کہ میں عبادت کروں، الذین ان لوگوں کی، تدعون من دون اللہ، جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ یعنی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے قریش مکہ سے، کفار سے، کہ تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، اللہ کو بھی پکارتے ہو، اللہ کے علاوہ سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل کو بھی تم پکارتے ہو، تم لات منات عزا کو بھی، حبل کو بھی پکارتے ہو، تم نے خانہ کعبہ کے اندر کتنے سینکڑوں بت بنا رکھے ہیں، مورتیاں بنا رکھی ہیں نیک لوگوں کی، تم دعائیں کرتے ہو ان سے، انہیں اللہ اور اپنے درمیان وسیلہ سمجھتے ہوئے یا سفارشی سمجھتے ہوئے، یا جو بھی تمہارا عقیدہ ہے، تم اللہ کے علاوہ جس کو بھی پکارو، مجھے روک دیا اللہ نے، مجھے اللہ نے منع کر دیا میں ان کی عبادت کروں، میں انہیں پکاروں۔ جن کی تم عبادت کرو، جنہیں تم پکارو اللہ کو چھوڑ کر، مجھے اللہ نے منع کر دیا ہے، کیونکہ یہ شرک ہے، مجھے اللہ نے منع کیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں۔ تو پتہ لگا کہ دنیا میں اللہ کے علاوہ جس کو بھی پوجا جائے، جس کو بھی ولی بنایا جائے، جس کو بھی معبود بنایا جائے، تو ایمان والوں کو منع کر دیا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کو، کہ وہ ان لوگوں کی عبادت کریں، وہ ان لوگوں کو معبود سمجھیں، وہ ان لوگوں کو مشکل کشا حاجت روا سمجھیں، وہ ان لوگوں کے سامنے اپنی حاجتیں رکھیں غیر اللہ کے سامنے، کیونکہ یہ شرک ہے۔ اس سے پتہ لگا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا یہ اس کی عبادت ہوتی ہے۔ کہہ دیجیے مجھے روک دیا گیا ہے، مجھے منع کر دیا گیا کہ میں عبادت کروں ان لوگوں کی جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ تو قریش مکہ وہ لات منات عزا، حبل اور دیگر جو نیک لوگ تھے، تو کفار مکہ انہیں پکارتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے۔ پکارنا عبادت ہوتی ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، بلکہ قرآن کریم کی کئی آیات سے ثابت ہوتا ہے اور حدیث مبارکہ سے بھی، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی تو عبادت ہے، بلکہ بعض احادیث سے پتہ لگتا ہے دعا مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے۔ یعنی ایک انسان اگر کسی کو پکارے، اس سے امیدیں لگا لے، انسان اس کو اپنی حاجتوں کے لیے پکارے، جس طرح اللہ کو پکارا جاتا ہے، مجھ پر کرم کر دو اے علی، یا پیر عبد القادر جیلانی، یا رسول اللہ مدد، یا اس قسم کی، یا عبد القادر شیئا للہ، تو اللہ کے علاوہ جس کو پکارا جائے تو یہ پکارنا یہ عبادت ہوتی ہے۔ تو اے قریش، تم جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں، میں انہیں پکاروں۔ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ، کہہ دیجئے نہیں میں پیروی کرتا تمہاری خواہشات کی، قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا، تحقیق میں گمراہ ہو جاؤں گا اس وقت، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اور نہیں میں ہوں گا ہدایت یافتہ لوگوں میں سے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے قریش سے کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا، میں تمہارے طور طریقے نہیں اپنا سکتا، تم ایک اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی بھی عبادت کرتے ہو، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ میں تو اس دین پر ہوں جو اللہ کا دین ہے، کہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے، تو میں تمہاری خواہش کے اللہ کے علاوہ دیگر کو بھی پوجا جائے، لات منات عزا اور دیگر، سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل، یہود کی طرح عزیر علیہ السلام، عیسائیوں کی طرح حضرت عیسیٰ، حضرت مریم، روح القدس وغیرہ، میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا، تمہارے طور طریقوں پر نہیں چل سکتا۔ قد ضللت اذن، تحقیق میں گمراہ ہو جاؤں گا اس وقت، یعنی کس وقت؟ اگر میں تمہاری خواہشات کی پیروی کی، تمہارے طور طریقے پر میں چلا، اگر تمہاری طرح میں نے اگر شرک کیا، تمہاری طرح اگر میں نے رویہ اپنایا،
ان گمراہیوں میں میں مبتلا ہوا جن میں تم مبتلا ہو، تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اس وقت، وما انا من المہتدین، اور میں ہدایت یافتہ نہیں ہوں گا۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا حکم دیا گیا، اور آپ کے واسطے سے پوری امت کو، ایمان والوں کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ معاشرے کے اندر جو شرک، بدعات اور خرافات جاری ہوتی ہیں ان سے برات کا اظہار کر دینا چاہیے، اور کہہ دینا چاہیے علی اعلان، چاہے ایمان والوں کی تعداد کم ہو، کہ میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتا، تمہارے طور طریقے پر میں نہیں چل سکتا، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کر سکتا، میں اپنے دین پر عمل کروں گا، تم اپنے دین پر عمل کرو۔ اگر تم اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے، تمہارے لیے تمہارے اعمال، میرے لیے میرا عمل۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدتُّمْ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا۔ اس بات کو علی الاعلان بڑا کھول کر واضح کر دینا چاہیے، اور ان معاملات میں مداہنت، ان معاملات کو خلط ملط کرنا، نرمی، اس معنی میں نرمی مداہنت کہ حق واضح نہ ہو، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑی گمراہی ہے، یہ ہدایت کے منافی ہے۔ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ، کہہ دیجئے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انی بے شک میں علی بینۃ من ربی، اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، وکذبتم بہ، تم جھٹلا چکے ہو اس کو۔ اس واضح دلیل سے مراد قرآن کریم، اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فطرت سلیمہ بنائی ہے، یا قرآن جو ہے، کہہ دیجئے میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں۔ وکذبتم بھی، تم نے اس کو جھٹلایا ہے۔ تمہارے جھٹلانے سے ایک چیز غلط نہیں ہو جاتی، چاہے تم مالدار ہو، چاہے تم صاحب اقتدار ہو، چاہے تم تعداد میں بہت زیادہ ہو، تمہاری پرسنٹیج بہت زیادہ ہے، ہم تعداد میں کم ہیں، ہم دنیاوی طور پر ہمارے پاس زیادہ مال نہیں ہے، اصل اہمیت و دلیل کی ہے، حق ہونے کی ہے۔ ہم حق پر ہیں، ہمارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل ہے، اللہ گواہ ہے کہ ہم حق پر ہیں، چاہے تم اسے جھٹلاؤ۔ ما عندی ما تستعجلون بہ، نہیں ہے میرے پاس جو تم جلدی مانگتے ہو، جسے تم جلدی مانگتے ہو وہ چیز میرے پاس نہیں ہے۔ کفار کیا چیز جلدی مانگتے تھے؟ وہ کہتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہتے تھے اگر تم اللہ پر ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، تو وہ آگے سے بدبخت وہ کہتے تھے کہ اللہ کا عذاب آئے گا، اللہ کا عذاب لے آؤ اگر تم سچے ہو، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین۔ وہ آگے سے بدبخت کہتے تھے کہ اللہ کا عذاب لے آؤ، اللہ کا عذاب کب آئے گا، ہم تو انتظار کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرما رہے ہیں کہ کافر یہ جو آپ سے عذاب جلدی مانگ رہے ہیں، کافر کہتے ہیں کہ آپ ہمیں جو عذاب کی دھمکی دیتے ہیں آپ لے کیوں نہیں آتے؟ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جواب دیجئے، ما عندی ما تستعجلون بہ، نہیں ہے میرے پاس جو تم جلدی مانگ رہے ہو، جس کو یعنی جس عذاب کو تم جو عذاب جلدی مانگ رہے ہو وہ عذاب میرے کنٹرول میں نہیں ہے، میں اس عذاب کا مالک نہیں ہوں، میں اختیار نہیں رکھتا نفع دینے کا، نقصان دینے کا، میں تو تمہیں اللہ کی طرف سے یہ بتا رہا ہوں کہ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اللہ تم پہ عذاب بھیجیں گے، بڑا سخت قسم کا، آسمان تم پہ گر سکتے ہیں، تم پر ہر قسم کا عذاب آ سکتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، میں تو تمہیں اللہ کی طرف سے ڈرا رہا ہوں، لیکن میرے ڈرانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کا عذاب میرے ہاتھ میں آ گیا ہے، میرے کنٹرول میں آ گیا ہے، عذاب کا مالک میں نہیں بن گیا۔ جس طرح پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا اللہ کے خزانے ان کا مالک میں نہیں ہوں، اسی طرح اللہ کے عذاب جو ہے ان کا مالک بھی میں نہیں ہوں، میں تو تمہیں اللہ کی طرف سے پیغام دے رہا ہوں، اللہ کی طرف سے بتا رہا ہوں کہ اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا۔ وہ اگر آگے سے کہتے کہ عذاب آتا کیوں نہیں ہے، تو اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اعلان کر دیجئے، آپ بتا دیجئے کہ عذاب اللہ نے بھیجنا ہے، جب اللہ کا حکم ہوگا اللہ کا عذاب آئے گا، وہ عذاب میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میرے پاس نہیں جو تم جلدی مانگ رہے ہو۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے فیصلہ مگر اللہ کے لیے، نہیں ہے فیصلہ مگر اللہ کے لیے، فیصلہ کا اختیار اگر ہے تو اللہ کو، کیونکہ دنیا اللہ کی ہے، اس پوری کائنات کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، اس پوری کائنات کے اندر جتنی مخلوقات ہیں بشمول انسان اور جن، سب کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، تو جس نے پیدا کیا ہو اسی کا اختیار چلتا ہے، تو سارا کا سارا اختیار سراسر اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔
اللہ کے علاوہ کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، نہیں ہے اختیار، نہیں ہے حکم، نہیں ہے فیصلہ مگر اللہ کا۔ عذاب کے بارے میں بھی اللہ کا فیصلہ ہوگا تو عذاب آئے گا، میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا، میں تمہیں ڈرا سکتا ہوں، فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، حکم اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، کیونکہ عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ جو پیدا کرتا ہے، خالق جو ہوتا ہے، تو اختیار اس کے پاس ہوتا ہے۔ مخلوق جو خود ناقص ہے، خود پیدا ہوئی ہے، وہ صاحب اختیار نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں الا لہ الخلق والامر، سورہ اعراف کے اندر، خبردار بے شک اللہ کے لیے ہی تخلیق ہے اور اللہ کے لیے ہی امر ہے۔ چونکہ اللہ نے پیدا کیا لہٰذا امر بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، حکم بھی اللہ ہی دے سکتا ہے، تمام اختیارات اللہ کے پاس ہیں۔ کوئی خدائی اختیار کسی انسان کے پاس نہیں ہے، چاہے وہ کتنا ولی، کتنا بڑا، کوئی نبی مرسل، کوئی ملک مقرب کیوں نہ ہو، کوئی ملک مقرب، کوئی اللہ کا قریبی فرشتہ کیوں نہ ہو، کوئی اللہ کا جلیل القدر رسول کیوں نہ ہو، کوئی اللہ کا ولی کیوں نہ ہو، خدائی اختیار سارے کے سارے اللہ رب العالمین کے پاس ہیں، کسی کے پاس ذرہ برابر بھی اختیار نہیں ہے۔ عذاب بھیجنے کے اختیار بھی اللہ کے پاس ہے۔ یقص الحق، وہ بیان کرتا ہے حق کو۔ یقص یا تو قصہ یقص، قصہ بیان کرنا، قصہ اسی سے ہی ہے، تو وہ بیان کرتا ہے حق کو، یعنی اللہ جو فرماتا ہے وہ حق ہوتا ہے۔ جتنے قرآن کریم کی باتیں ہیں وہ ساری کی ساری حق ہیں، اللہ سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا۔ اللہ نے جتنے قصے بیان کیے ہیں قرآن کریم میں وہ سارے کے سارے حق ہیں۔ قرآن کریم کا ایک ایک چیز، ایک ایک حکم جو ہے وہ حق ہے۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یقص یہ قص الاثر، کسی چیز کا پیچھا کرنا، اس سے ہے۔ قصہ کا ایک معنی قصہ بیان کرنا، اور قصہ کا ایک معنی پیچھا کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو تب معنی ہوگا یقص الحق، اللہ حق کا پیچھا کرتے ہیں، یعنی اللہ حق کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، اللہ کے سارے فیصلے برحق ہیں۔ تو ایک معنی ہوا اللہ جو بیان کرتے ہیں وہ حق بیان کرتے ہیں، اور دوسرا معنی یہ ہوگا کہ اللہ جو فیصلہ کرتے ہیں، جو اللہ حق کا پیچھا کرتے ہیں، تو جو اللہ حق کا پیچھا کرتے ہیں، اللہ حق کا فیصلہ فرماتے ہیں، تو اللہ کے سارے فیصلے برحق ہیں، اللہ کی ساری تقدیر اور اللہ کے سارے فیصلے چاہے ہمیں اچھے لگے برے لگیں ظاہراً، تو وہ حق ہیں۔ اور اس کی تائید ایک قرات سے بھی ہوتی ہے، آپ کو پتہ قرآن کریم کی قرات بھی ہیں، تو ایک قرات ہے یہاں متواتر قرات، یقضی الحق، اللہ حق کا فیصلہ فرماتے ہیں۔ تو یہ دونوں تفسیریں صحیح ہو سکتی ہیں، ایک تفسیر اللہ حق بیان کرتے ہیں اور دوسری تفسیر اللہ حق کا پیچھا کرتے ہیں، یعنی حق کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں۔ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، اور وہ یعنی اللہ خیر الفاصلین، سب سے بہتر فیصلہ کرنے والوں میں سے ہیں، اللہ بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں۔ تو یہ اللہ کا فیصلہ ہی ہوگا کہ کب عذاب ہونا چاہیے۔ تو یہ میں تمہیں اللہ کی طرف سے خبردار تو کر سکتا ہوں، تمہیں اللہ کی طرف سے ڈرا تو سکتا ہوں، لیکن عذاب میرے ہاتھ میں نہیں ہے۔ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ۔ کہہ دیجیے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لو ان عندی، اگر بے شک میرے پاس ہوتا، ما تستعجلون به، جو تم جلدی مانگ رہے ہو یعنی عذاب، کہہ دیجیے اگر بے شک میرے ہاتھ میں ہوتا، میرے پاس ہوتا جو تم جلدی مانگ رہے ہو، یعنی یہ عذاب جو تم مانگ رہے ہو اگر میرے ہاتھ میں ہوتا، لقضی الامر بینی وبینکم، البتہ فیصلہ کر دیا جاتا معاملے کا میرے اور تمہارے درمیان، واللہ اعلم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ زیادہ جاننے والے ہیں ظالموں کو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر عذاب میرے ہاتھ میں ہوتا، تم عذاب مانگتے اور عذاب میرے ہاتھ میں ہوتا، تو شاید میں صبر نہ کر پاتا اور میں جو ہے وہ فوراً تم پہ عذاب بھیج دیتا اگر عذاب میرے ہاتھ میں ہوتا۔ یعنی اصل میں کفار چڑھاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہتے تھے تو آپ ہمیں بڑا عذاب سے ڈراتے ہیں، اللہ کا عذاب آ جائے گا، تم مغلوب ہو جاؤ گے اگر تم ایمان نہ لائے، جو ایمان لائے گا وہ غالب ہوگا، جو ایمان نہیں لائے گا وہ مغلوب ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے،
عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے، ورنہ مغلوب ہو جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ آگے سے مذاق اڑاتے تھے کہ وہ عذاب لے آؤ، تو اس کی وضاحت ہے کہ میں تو صرف تمہیں ڈراتا ہوں اللہ کے عذاب سے، عذاب میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اگر میرے ہاتھ میں عذاب ہوتا تو پھر تو میں لیٹ نہ کرتا، تم عذاب مانگتے اور میں تم پر عذاب جاری کر دیتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ڈھیل دی ہوئی ہے، یہ تو اللہ ارحم الراحمین ہے کہ اللہ تمہارے عذاب مانگنے کے باوجود، تمہارے کفر و شرک، بدعات، خرافات، اللہ کا مذاق، نبی کا مذاق، تمہاری ان سب باتوں کے باوجود اللہ رب العالمین تمہیں ڈھیل دیے ہوئے ہے۔ اللہ رب العالمین تمہاری ہدایت کے لیے یہ آیات نازل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہدایت کو، حق کو کئی طریقوں سے بیان کرتے ہیں، پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، صرف تمہارے فائدے کے لیے۔ تمہارے عذاب مانگنے کے باوجود اللہ تعالیٰ تحمل کے ساتھ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں ڈھیل دیے ہوئے ہیں۔ حالانکہ اللہ کو پتہ ہے ظالموں کا، یہ نہیں کہ اللہ کو ظالموں کا پتہ نہیں ہے، اللہ کے سامنے تمہارے کرتوت نہیں ہے، اللہ کو پورا پتہ ہے، یہ اللہ کا عفو درگزر ہے۔ اللہ نے تمہیں ڈھیل دی ہوئی ہے، اگر معاملہ میرے ہاتھ میں ہوتا تو فیصلہ ہو جاتا۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے، ٹھیک ہے، لیکن اللہ رب العالمین سے بڑھ کر کون رحیم اور کریم ہو سکتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہے، اور اللہ نے رحمت کا ایک حصہ جو ہے وہ دنیا میں اتارا ہے، جس کی وجہ سے ایک انسان دوسرے انسان پر رحم کرتا ہے، ماں بچوں پر رحم کرتی ہے، جانوروں میں جو جانوروں کی مائیں ہیں وہ اپنے بچوں پر رحم کرتی ہیں، تو اللہ نے وہ رحمت کا ایک حصہ دنیا میں اتارا ہے جو تمام مخلوق میں تقسیم ہے۔ ورنہ اللہ کتنے رحیم کریم ہے، اور اللہ تو وہ اللہ نے ساری رحمت سنبھال کے رکھی ہوئی ہے ایمان والوں کے لیے آخرت میں، تو اللہ سے بڑھ کر رحیم کون ہو سکتا ہے؟ اللہ نبی سے بھی بڑھ کر رحیم ہے، ارحم الراحمین ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر کفار نبی سے تقاضا کرتے مذاق اڑاتے ہوئے تو شاید، قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ نبی کو فرماتے ہیں، آپ اعلان کرتے ہیں کہ میں برداشت نہ کر پاتا اور میں فیصلہ کر دیتا معاملے کا، تم پر عذاب آ جاتا، میں ڈھیل نہ دے پاتا تمہیں، اگر میرے ہاتھ میں عذاب ہوتا، اگر میرے ہاتھ میں فیصلہ ہوتا۔ لیکن اصل میں فیصلہ ارحم الراحمین کے ہاتھ میں ہے، یہ نہیں اسے پتہ نہیں ہے، اسے پتہ ہے کہ کون ظالم ہے، تو اس کے باوجود وہ تمہیں ڈھیل دیے ہوئے ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر پھر بھی تم ایمان نہ لائے تو وہ ڈھیل دیے رکھے گا، نہیں، پھر وہ جب اللہ غضب کرنے پر آتا ہے تو پھر اللہ سے بڑھ کر غضبناک کوئی نہیں ہوتا، پھر اللہ سے بڑھ کر عذاب دینے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جب تک اللہ کی ڈھیل ہے، اس ڈھیل کو غنیمت جان کر فائدہ اٹھا لینا چاہیے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، وہ حدیث مبارکہ ظاہراً اس آیت کریمہ کے ساتھ مطابق نہیں لگتی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ طائف گئے تھے ان کو دعوت دینے کے لیے، تو انہوں نے بدبختوں نے آگے ظلم و زیادتی کی، اوباش لوگوں کو لگا دیا آپ کے پیچھے، وہ پتھر برساتے رہے، آپ کے قدم مبارک زخمی ہوئے، ولیعاذ باللہ، تو بڑی تکلیف کا سامنا کرنا پڑا آپ کو۔ اس بے سر و سامانی کی حالت میں، اس تکلیف کی حالت میں اللہ نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے حکم دیں، میں پہاڑوں کا فرشتہ ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے، اگر آپ مجھے حکم دیں تو اللہ نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ کے حکم پر عمل کروں، اگر آپ مجھے حکم دیں میں ان پر یہ پہاڑ جو ہیں 2 پہاڑ ان کے اوپر میں گرا دوں اور پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس کر رکھ دوں، یہ اتنے ظالم ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نہیں، مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ ان کی اولادوں میں ایسے لوگ پیدا کریں گے جو ایمان والے ہوں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا۔ تو اب یہ حدیث ہے اور یہ صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری وغیرہ کی، تو اس حدیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت پر شفقت کرتے ہوئے وہ جو عذاب کا فرشتہ آیا اور وہ جو پہاڑوں کا فرشتہ آیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روک دیا کہ وہ عذاب کے طور پر طائف کے لوگوں پر، ان ظالم بدبخت لوگوں پر جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم زیادتی کی، ان پر پہاڑ نہ گرائے، ان پر عذاب نہ دے۔ اور یہ آیت کہتی ہے اگر میرے ہاتھ میں معاملہ ہوتا عذاب کا تو فیصلہ ہو جاتا میرے تو تمہارے درمیان۔ تو علماء کہتے ہیں کہ کوئی مفسرین کہتے ہیں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے دونوں باتوں کا آپس میں،
یعنی اصل میں وہ جو طائف والا واقعہ ہے وہاں کفار نے عذاب مانگا نہیں تھا، وہاں ایک ظلم ہوا تھا، آپ پر زیادتی ہوئی تھی، اللہ نے دلجوئی کے لیے اللہ تعالیٰ نے رحمت کرتے ہوئے فرشتہ بھیج دیا تسلی دینے کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں، تو آپ نے جو ہے وہ یہی فرمایا کہ ان پر پہاڑ نہ گرایا جائے، شاید کہ ان میں مسلمان لوگ پیدا ہوں، اور ہوئے بعد میں۔ یہ آیت کریمہ وہاں یہ نہیں کہ ان لوگوں نے عذاب مانگا تھا، لیکن یہ آیت کریمہ اصل میں یہ بتا دی کہ اگر یہ کافر عذاب مانگیں اور مذاق اڑائیں، اور اگر وہ عذاب میرے ہاتھ میں ہو تو میں وہ عذاب تم پر برسا کر معاملہ تمام کر دوں، تو یہ ٹکراؤ نہیں ہے اس آیت کریمہ میں اور حدیث مبارکہ میں۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین کا یہ رحم اور کرم ہے، جود و سخا ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے عذاب مانگنے کے باوجود، مذاق اڑانے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین ڈھیل دیتے ہیں۔ سر یہ نان مسلم کو سلام کر سکتے ہیں، جیسے السلام علیکم مطلب کہنا، اگر وہ سلام کریں تو ان کو جواب دینا، اس پہ تھوڑا بتا دیں۔ دیکھیے جی، کسی کو سلام کرنا جیسے آج ہم نے پڑھا، یہ اس کا ایک مقام ہے، اس کی ایک عزت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یعنی غریبوں کو، جو مسلمان تھے ان کو عزت دینے کے لیے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ انہیں سلام کہیں، یا وہ سلام آپ کو کریں تو آپ جواب دیں، دونوں تفسیریں مفسرین نے کی ہیں۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ سورہ کہف میں وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، جو لوگ صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ لگائی رکھیے۔ تو یہ مقام ہے غریبوں کا، تو اللہ نے حکم دیا کہ آپ انہیں سلام کریں۔ تو یہ جو سلام کرنا یہ ایک عزت ہے، یہ ایک مسلمان کو دی جا سکتی ہے، سلام کی ابتدا کرنا۔ یہ غیر مسلم کو یہ عزت نہیں دی جا سکتی اس کے غیر مسلم ہونے کی وجہ سے۔ ہاں اگر وہ سلام کرے تو دیکھیں وہ سلام بھی کر سکتا ہے، اور وہ اس کے اندر ڈنڈی بھی مار سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی بد دعا وغیرہ دے دھوکے سے، تو پھر جواب میں وعلیکم اس کو کہا جا سکتا ہے، لیکن غیر مسلموں پر سلام کی ابتدا نہیں کی جا سکتی۔ یہ جو ہے ایک عزت دینے والی اور ایک مقام والی بات ہے، تو غیر مسلموں کو یہ مقام نہیں دیا جا سکتا کہ ان کو ایک مسلمان سلام کی ابتدا کرے، جس طرح صحیح احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے۔ اللہ عالم۔ چلیں اتنا ہی کافی ہے آج کے لیے۔ کوئی آپ کا سوال ہے تو آپ یہیں یہ ترجمہ قرآن کا یہ جو پورشن ہے یہاں آپ سوال کیجئے کنورسیشن میں، تو میں انشاءاللہ جواب دوں گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔